فہد شباز، ابھی میں جو قائد اعظم کا جو ایک قول پڑھ رہی تھی جس میں قائد اعظم نے کہا کہ اپنے آپ کو سرکاری ملازموں تک محدود نہ کرنا، بڑے آگے وہ کیا ہوتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کوئی نوکری مل جائے گورنمنٹ، خیر اب تھوڑا سا یہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے تھینکس ٹو آر نیو جنریشن کہ یہ ٹرینڈ تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کہ کوئی نوکری بس مل جائے، کوئی لگی بندی آمدنی ہو جائے، کوئی سرکاری نوکری مل جائے، کوئی پرچی مل جائے، کوئی ریفرنس ہو جائے، کیا ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں اور کتنا ضروری ہے ابھی اس سے اور آگے نکل کے جانا؟ دیکھیے جی، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ایک کلچر کا حصہ ہے، بدقسمتی کے ساتھ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر تو 100% شفافیت ہو ہر محکموں کے اندر یا ہر کام کے اندر، اور جسے یقینی بنانا نہ صرف ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ جو ہماری نجی ادارے ہیں ان کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص میڈیا کو اس کے میں کردار ادا کرنا ہوگا اویئرنیس کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان میں ینگسٹرز کے پاس اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ ایک درست سمت کی بہت ایک کمی نظر آتی ہے ہمیں، اور ہمارا مینٹورشپ کلچر ختم ہو گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے وقت میں ہمارے ہاں یہاں پر پاک ٹی ہاؤس یا اس طرح کی جگہ ہوتی تھیں۔ میں گو کہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا نے اور اے آئی نے یہ ٹائم کافی زیادہ خود کنزیوم کرنا شروع کر دیا، لیکن اگر اس طرف بھی دیکھیں تو آج سے جو ہمارے پہلے جنریشن کے پاس یہ اپرچونٹی موجود نہیں تھی کہ وہ آئی وی لیگ یا آکسبرج کے پروفیسرز کے لیکچر سن سکیں، وہ جا کے مختلف طرح کی سرٹیفکیشنز کر سکیں، وہ آج جو اے آئی میں پرومپٹ انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو سیکھ سکیں۔ تو یہ الٹیمیٹ سیلف لرننگ ہے۔ یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پر منحصر ہے کہ آپ ٹک ٹاک کی طرف چلے جائیں، فیملی ولاگنگ کی طرف چلے جائیں، یا آپ کلاؤڈ کا نوٹ بک ایل ایم اور اسی طرح کے جو باقی اے آئی ٹولز ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں، فری سرٹیفکیشن موجود ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کریئر کے لیے بلیو پرنٹ لیں۔ اگر آپ کو نوکریاں نہیں ملتی تو آپ فری لانسنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اگر آپ فری لانسنگ کی طرف نہیں جا سکتے تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپ سے آغاز کر سکتے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ آج کسی نوجوان نے کوشش کی ہو اور اسے کوئی کسی طرح کا رزلٹ نہ ملا ہو۔ آج کوئی ایک نوجوان جو لوور مڈل کلاس سے آیا ہے اور اس نے محنت کی ہو اور اس کو الٹیمیٹ رزلٹ نہ ملے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارش کلچر ہے یہ بالکل ایک ابتدا میں ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ اور جہاں پر حکومت مختلف اقدامات اکثر کرتے نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، سٹارٹ اپ شو شروع کرنے ہوں گے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا ہوگا، یہاں پر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ماسٹرز کلاسز کے شو ہونے ہوں گے، اور یوٹیوب پہ بھی الٹیمیٹ جب یہ چیزیں ہوں گی میکسیمم، کیونکہ میڈیا جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا یہ سیکنڈری ہے۔ پرائمری آج بھی ہم کہیں تو ہمارے ہاں وہ ٹی وی موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک موبائل ہے اس میں بہت زیادہ یوزر موجود ہیں، لیکن یہ گھروں سے ابتدا کرنی ہوگی۔ آج بھی پیرنٹس کا وہ پرانا کلچر، وہ کنٹرول بڑھانا ہوگا، اور پاکستانیت کا جذبہ الٹیمیٹ اسی طرح سے ہوگا کہ پاکستان کی کامیاب مثالیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں کامیاب، ان کو دنیا بھر جہاں پہ دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے پاکستان کو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا۔ بالکل آج ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان کے مفکرین اور جو ادیب ہیں اگر ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے تو نوجوان ایسا بننا چاہیں گے۔ اگر آج ہم عبدالستار ایدھی اور ایسے سوشل ورکر کو سیلیبریٹ کریں گے تو ہم سب ایسا بننا چاہیں گے۔ بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ عبدالستار ایدھی کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے قومی ہیروز کو اپنی نئی نسل کو ہمیں بتانا ہوگا۔ اس میں دو چیزیں، امبر بینگ اے مدر بھی میں آپ سے یہ کوشچن کرتی ہوں کیونکہ یو آر آلسو اے مدر ایز یو ٹولڈ می، آپ تو آج کے بچے کو کیا ہم وہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے یا ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ آج کا بچہ کہتا ہے آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں پتا، اماں آپ کو نہیں پتا، یہ ایسا ہے، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ بچے کو کیا پتا۔ تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کی جو جینزی ہے، آج کی جو نئی نسل ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے، لیکن کیا کہیں نہ کہیں آج بھی ہم اپنے بچوں کو، نئی نسل کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں بالکل یا ایسا ہی ہے۔ یقین نہیں کر رہے؟ انڈر ایسٹیمیٹ سے ان اے وے کہ ہم ان پر وہ اعتماد نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔
بچے ہیں کیونکہ ہم جس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا ایکسیس نہیں تھا، تو ہم اپنی والدین کی کل نالج پر بلیو کرتے تھے. تو ہم جب ہمارے بچے بڑے ہونے شروع ہوئے تو ہمیں بھی لگا کہ شاید وہ بھی ان کو بھی ہماری ہی نالج پہ بلیو کرنا چاہیے. تو وہ ایک ٹرسٹ ایشوز کیونکہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، بیکاز یس دے نو مور دین اس. ریزن از دا ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ. ان کے پاس زیادہ ایکسیس ہے، ان کے پاس زیادہ نالج ضرور ہے، لیکن کیا نالج پریکٹیکل لائف میں ویسے ہی امپلیمنٹ ہو جائے گی جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ان کو ہر جگہ بتا رہا ہے؟ وہاں ان کے ایکسپیرینس کی کمی ہے. یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے پیرنٹس اور بچوں کی یہاں پر، کہ پیرنٹس کا ایکسپیرینس شاید ان کو کچھ بتا جائے جہاں پہ وہ سوشل میڈیا سے لی گئی معلومات کے تھرو کوئی شاید غلطی بھی کر سکتے ہوں. تو یس وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم پتا ہے، ہمیں شاید نالج وائز کم پتا ہو لیکن ایکسپیرینس وائز ہمیں ان سے زیادہ معلوم ہے. تو کہیں ہماری بتائی ہوئی چیز جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا اماں ٹھیک کہہ وہ رہی صحیح کہی تھی. یہ کر آپ کیا لینا سمجھتی ہیں آج کا جو نوجوان ہے، امبر آپ کیا سمجھتی ہیں آج کا جو نوجوان ہے وہ کس طرح سے ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے؟ آج کا نوجوان جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. بہت آنےسٹ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا نوجوان ہم سے زیادہ آنےسٹ ہے. اگر وہ کوئی کام کرے گا، کسی کام میں لگ جائے گا تو وہ اس کو آنےسٹی سے آگے بھی بڑھائے گا ہم لوگوں سے بہتر طریقے سے. وہی بات کہ اس کے پاس ہر طرح کا ٹول ہے سیکھنے کے لیے، پوری یونیورسٹی اور ڈیجیٹلی اس کے پاس موجود ہے، تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، آگے پہنچا سکتا ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ انٹرپرینیورشپ پہ، آج کل کا نوجوان نوکریوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہماری طرح. ہم جب بڑے ہوئے تھے تو شاید ہماری جو جنریشن ہے اس کا ڈیپینڈنسی زیادہ تھی. میڈیکل ہو جائے یا انجینئرنگ ہو جائے، ہمارے پاس کاؤنسلر ایسے نہیں تھے جو ہمیں سمجھا سکیں کہ اگر ان دو جگہ پہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا تو ہمیں آگے کرنا کیا ہے. تو بہت سارے بچے جو ہیں پھر کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اب ہوگا کیا اگر ان دو جگہوں پہ پروفیشنز میں ہم نہیں جا سکے. آج کل کے بچے کو بہت معلومات ہے اور اس کے کالج کے تھرو بھی وہاں کاؤنسلرز موجود ہیں، بہت اویئرنیس آ چکی ہے. تو دیر آر مور ڈپارٹمنٹس جہاں پر وہ سرو کر سکتے ہیں جو وہ سمجھ بھی رہے، اور کچھ نہیں تو ان کے پاس پھر بہت ٹھیک سے ہے. اب سمجھ آ گئی ہے کہ شاید اگر کوئی بزنس کر لیں گے تو اس کے تھرو بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ سب سے اچھی بات جو آپ نے قائد اعظم کا قول بھی ابھی کوٹ کیا کہ صرف سرکاری نوکریوں پر ہمیں اب ریلائی نہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اپنا کام اس میں اپنا کام آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ایگزیکٹلی. کرتے دیکھیں جائیں گے. دوسری ایک بات اور ہے نا کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آج کل فری لانسر ہے، یہ وہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی بڑے شہروں تک زیادہ محدود ہے. ہاں اگر ہم ریموٹ ایریاز میں یا وہاں چلے جائیں تھوڑا سا تو پھر وہ شاید ٹک ٹاک اور یہ وہ ساری چیزوں کو بھی ایک سورس آف ارننگ انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا 64% یوتھ اس پاکستان کی اس ملک کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ لیکن پرابلمس پہ تو ہم کافی وقت سے بات کرتے آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب 10 سال کا تھا وین آئی اسٹارٹڈ اسپیکنگ پبلکلی، تو 2016-17 کی بات ہے، تب سے میں بات کرتا آیا ہوں پاکستان کے بارے میں، آزادی کے بارے میں، یوتھ کے پرابلمس کے بارے میں، یا جو اپرچونیٹیز ہمیں مل رہی ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو، سب پہ میں بات کرتا آ رہا ہوں. تو پرابلمس تو ہمارے سامنے ہیں اور سولوشنز بھی ہمارے سامنے ہیں، بٹ دیر از لیک آف پریکٹیکل ورک آن دا گراؤنڈ. سو جس طرح فہد بھائی نے بات کی کہ وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ، ایک اسٹارٹ اپ لینا ہوگا ہمیں. اسٹارٹ کیسے ہے کہ ہم نے ایسے کورسز لانچ کرنے ہیں، گورنمنٹ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، پبلکلی بھی ہو سکتا ہے. بیسکلی واٹ ایوری بڈی ہیز ٹو ڈو از انڈرسٹینڈ دی رسپانسبلٹی. اس گورنمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں. ہاں دیکھیے، وہی میں کہہ رہا ہوں، انڈیویجولی ہر ایک انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. ایک استاد ہے، سو ہی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور، ایز اے گائیڈ اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. چاہے ایک پبلک اسپیکر ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ایز اے پبلک اسپیکر اس کی کیا ذمہ داری ہے. آپ ایک ٹی وی شو ہوسٹ ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ ایز اے ٹی وی شو ہوسٹ آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایک میسج پورٹرے کرنے میں، ایک پیغام دینے میں، لوگوں کو گائیڈ کرنے میں، اویئرنیس پھیلانے میں. سو انڈیویجولی جب ہر ایک بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا اور اس کو نبھائے گا، اپنی ذمہ داری پہ کام کرے گا، سو آن دا گراؤنڈ پریکٹیکلی ہمارے پاس کام آئے گا. جب ہمارے پاس مینٹورز آئیں گے، جب ہمارے پاس پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا، اور فہد بھائی کے بعد جس طرح ہمارے سامنے انسپریشنز دن بدن آتی جائیں گی، موٹیویشن ہمیں دن بدن سوشل میڈیا کے تھرو ملتی جائے گی، لوگوں کو دیکھ کے ملتی جائے گی. سو اسی سے ہمارے اندر ایک جذبہ آئے گا کام کرنے کا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اس سے ہمارے حماد، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور فرام دی ایج آف 10 یہ آپ نے شروع کیا، یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا، یہ انسپریشن کہاں سے آیا؟ ہاں دیکھیے، دیٹس دا کی. آئی ہیڈ گڈ مینٹورس اینڈ آئی ہیڈ گریٹ پیرنٹس. میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا. دس از واٹ اے چائلڈ نیڈ
کہ آپ کے پیرنٹ سپورٹیو ہو, وہ آپ کو سپورٹ کرے آپ کے کام میں, آپ کی جرنی میں. آپ کے پاس ایک ایسا مینٹور ہو جو آپ کو گائیڈ کرے, آپ کو سکھائے, آپ کو سمجھائے, آپ کی مسٹیکس کو بہتر بنائے, آپ کو انڈیویجول ایک بہتر انسان بنائے جس سے صرف آپ کا فائدہ نہ ہو بلکہ آپ سے لوگوں کا فائدہ ہو. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ایک سوسائٹی وہی ہوتی ہے جس میں سب کو ایک دوسرے سے فائدہ ملتا ہے, سب کو ایک دوسرے سے آنر ملتا ہے, رسپیکٹ ملتا ہے, اور اسی طریقے سے ایک سوسائٹی بنتی ہے, بلڈ ہوتی ہے اور وہ گرو کرتی ہے. جب انڈیویجولی آپ اپنے بارے میں سوچو گے, میں اپنے بارے میں سوچوں گا, حکومت اپنے بارے میں سوچے گی, جب سب لوگ اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. سو میں نے یہ کانفیڈنس کیسے بلڈ کیا؟ آئی ہیڈ گڈ مینٹورس, آئی ہیڈ گریٹ پیرنٹس, اور پریکٹیکل گراؤنڈ پہ جا کے میں نے ایکسپیرینس کیا, میں نے بولنا اسٹارٹ کیا, ٹی وی شوز میں جانا شروع کیا, یونیورسٹیز میں جانا شروع کیا, اور یہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد, فیلئرس کے بعد مجھے جا کے جو ہے یہ ریزلٹس ملنا شروع ہوا. سو دیٹس دا کی. بریلینٹ, بریلینٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.